نیت ہے. خفیہ گناہ کی خفیہ توبہ، علانیہ گناہ کی علانیہ توبہ. تو اب جس کو 10 آدمیوں کے سامنے جھاڑ دیا بری طرح، سب کے سامنے اس کی بے عزتی کر دی، اور آپ کا بھی امپریشن پڑنا تھا، وہ پڑ گیا کہ یہ بڑا ظالم آدمی ہے، وہ گناہ گار آدمی ہے، ٹھیک ہے نا. اب آپ اس کو کان میں یا فون کر کے ویری سوری، میرے اس دن غصہ آ گیا تھا، یہ کافی نہیں ہے. اس سے تو معافی مانگنی ہے، تو اچھے الفاظ میں معاف کر کے پھر وہ 10 کو بھی پتہ چلنا ضروری ہے کہ آپ نے معافی مانگ لی ہے، توبہ کر لی ہے. ورنہ وہ تو آپ کو 10 کو تو برا ہی سمجھتے رہے نا، غصے والا ہے، بڑا خر دماغ ہے، وہ اس طرح کی، وہ ان کے ذہن میں آپ کا امیج درست نہیں ہے. جہاں جہاں تک یہ موقع ہو تو یہ کرنا پڑے گا. کوئی یہ سمجھے کہ یار یہ تو بڑا دشوار بنا دیا اس نے توبہ کو، میں نے دشوار نہیں بنایا، تو شریعت کا اصول بتا رہا ہوں. اب میں آپ کے ہاں اور پیٹھ تھپکتا رہا ہوں سبحان اللہ ماشاء اللہ نعرہ تکبیر، اور پھر پتا چلا قبر میں پکڑ لیا جائے آپ کو کہ خالی سوری سے جان چھڑا لی تو نے، کا جو منہ توڑ دیا تھا تم نے اس کا، تو اس کو خالی سوری کہہ دیا، اور مروت میں یا ڈر کر کے ابھی منہ توڑا کل سر پھاڑ دے گا، اس سے جان چھڑاؤ یار کوئی بات نہیں، نیور مائنڈ. نہیں، جیسی تکلیف پہنچائی ویسی اس کے دل میں آپ اترنے کی کوشش کیجئے. اب بھی کر لیجئے، مرنے کے بعد نہیں ہو سکے گا، ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ توفیق دے، ہم سب کو توفیق دے. یہ سب کے لیے مدنی پھول ہے کہ علانیہ گناہ کی علانیہ توبہ ہے، خفیہ گناہ کی خفیہ توبہ. سب کے سامنے 2 ٹکڑے گالیاں دی اور خود اپنی عزت کا ستیہ ناش کر دیا، اور اب اس کو کٹ میں جا کر بولتا ہے سوری یار اس دن غصہ آ گیا تھا، تو اس نے بولا نیور مائنڈ، گزارا ہو گیا. یہ جو 15 آدمی 25 آدمی جو آپ کی گالیاں سن رہے تھے اور آپ کی بے عزتی جو ہو رہی تھی، اس کا کیا؟ ان سب کو بتانا پڑے گا بھائی میں نے معافی مانگ لی، توبہ کر لیے. دعا کرو کہ میری یہ سب عادتیں ختم ہو جائیں، میں توبہ کرتا ہوں، آپ کو گواہ کرتا ہوں، میں توبہ کرتا ہوں. خالی الیاس قادری کو گواہ کرنے سے مسئلہ تھوڑی ہو جائے. الیاس قادری کے سامنے آپ نے کون سا غصہ کیا؟ الیاس قادری نے تو آپ کو دیکھا ہی نہیں ہے، دیکھا بھی ہو تو اب بھی پتہ نہیں کہ آپ کون ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس لیے یہ میں دیکھو اصول کی بات کر رہا ہوں، خالی مجھے یہ بھیڑ بھاڑ نہیں کرنی، مجھے ان سب کو جنت کے راستے پر چلانا ہے. تو ذرا وہ کانٹے دار اور یہ سب شاخیں تو بیچ میں آئیں گی نا. ایک دم سے تم بولو کہ وہ سیدھا دھکا مار کے جنت میں بھیج دوں، تو میرے ہاتھ میں تھوڑی ہے. تو میں یہ جو بھی باتیں کر رہا ہوں شریعت کی باتیں کر رہا ہوں، یہ اصول کی باتیں کر رہا ہوں جو میں نے ان علماء کرام سے سیکھا ہے، وہ آپ کو بیان کر رہا ہوں. اگر میری بات غلط ہے تو ٹھیک ہے، میری آپ اصلاح کر دیجئے، انشاءاللہ میں حاضر ہوں، میں رجوع کر لوں گا کہ ٹھیک ہے آپ کان میں سوری کر دو، اور جو کرنا کرتے رہو، پھر سوری کر دو، ویری سوری بول دو. پھر تو یہ سوری اور ویری سوری بچا لے، اس کا کوئی بظاہر چانس نہیں ہے. سوری کے بھی باقاعدہ اس کے آداب ہیں، اس کے احکام ہیں کہ سوری کیسی ہوتی ہے، وہ کیسی کی جائے، وہ کس طرح کی جائے. انشاءاللہ امید ہے کہ آپ اس سے مایوس نہیں ہوں گے. کرنا ہے تو کرنا ہے، توبہ کرنی ہے تو کرنی ہے، اس کے سارے تقاضے پورے کرنے. اب غصے میں آ کر کسی کا برتن اٹھا کے ٹھاک کر کے مار دیا آپ نے، توڑ پھوڑ کر دیا، غصے میں آتے ہیں تو وہ کڑھائی الٹ دیتے ہیں دکانداروں کی، اور اس کا سامان رستے پہ پھینک دیتے ہیں، بھن پھوڑ توڑ تاڑ کر دیتے ہیں. پھر بولا سوری مجھے غصہ آ گیا، نہیں اس کے سارا پیمنٹ کرو. اب تو وہ اگر نیور مائنڈ بھی بولتا تو شاید آپ کے شر سے بچنے کے لیے کہ یار پھر کہیں مجھے آ کر یہ کچھ گولی مار دے گا، تو اس کو جان چھڑاؤ نیور مائنڈ کے کر. اچھا یہ سوری تو کہہ رہا ہے، مہربانی اس کی، جتنا نقصان کیا پیمنٹ کرنا پڑے گا، یا پیمنٹ نہیں تو ہو سکتا ہے وہ معاف کر دے کہ یار کوئی بات نہیں میں نے معاف کیا آپ کو، تو ہاں ٹھیک ہے خیر معاف ہے. یہ سب کرنا پڑے گا، نہیں کرو گے تو پھر وہ توبہ آپ کی ادھوری رہے گی. اتنا تو ہے کہ چلو آئندہ کے لیے گناہ رک جائیں گے انشاءاللہ اگر اس پر آپ بچے رہو گے تو. اگر خدا نہ کرتا پھر بھی غصے آتے رہتے ہیں، لیکن پچھلا تو پھر بھی معافیاں مانگنی پڑے گی نا. وہ تو میٹر آپ کا جو چلا دیا آپ نے، وہ تو خطرے میں، تو سارا وہ انٹری تو ہو گئی نا. اور انٹری بھی ایسی جگہ ہوئی کہ جو بھولتے نہیں ہیں. فرشتے جو دیکھ لیتے ہیں وہ کہاں بھولیں گے، اور اللہ تبارک و تعالی جو دیکھ رہا ہے وہ تو بھول سے ہی پاک. کوئی بولے گا اللہ بھول جاتا ہے تو کافر ہو جائے گا، اسلام سے خارج ہو جائے گا، نکاح بھی ٹوٹ جائے گا اس کا. اللہ بھولتا تو ہے ہی نہیں، تو بھولنے سے پاک ہے. ہمیشہ ہمیشہ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ذرہ ذرہ اس کو پتا ہے، ہر کچھ پتا ہے. ہمیں کچھ نہیں پتا کہ ہم کیا کریں گے، کل ناشتے میں کیا ہم کھائیں گے ہم کو نہیں پتا، رب کو سب پتا ہے. کھائیں گے نہیں کھائیں گے یہ بھی پتا ہے اس کو، ناشتہ نصیب ہوگا نہیں ہوگا یہ بھی پتا ہے. ابھی ملاقات کے لیے اپنے دل میں گدگدی ہو رہی ہے اگر کسی کے، تو ملاقات کر سکیں گے نہیں کر سکیں گے نہیں پتا، ملاقات ہوگی نہیں ہوگی نہیں پتا. ہو سکتا ہے کوئی سیکورٹی کلیئرنس ہی نہ ملے مجھے کہ ہم آپ کو آنے نہیں دیں گے رمضان حال میں، یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا تو
ٹیلی فون آ گیا تو خطرہ ہو گیا، تو آپ ادھر بھی اپنا دروازہ اندر سے بند کر لو، تو مجھے یہ بھی کرنا پڑے گا. یعنی میں مثال دے رہا ہوں آپ کو. تو یہ کیا ہوگا اپنے کو نہیں پتا، اللہ کو سب کچھ پتا ہے، سب روشن ہے اس پر. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے وہ توبہ کرے تو وہ پھسی توبہ نہیں، ایک ٹنا ٹن اور پکی توبہ ہو. توبہ تو نصوح، توبہ پر اللہ ہمیں قائم رکھے، ایسی پکی توبہ نصیب فرمائے. دوسری کال میں انتہا بابا، انتہا پر اس نے موت کا نام لیا. تو اس پر مجھے واقعہ یاد آ گیا کہ ایک اسلامی بھائی آتے تھے، ان کے والد بھی مدنی ماحول میں آتے، شروع کا دور تھا بالکل، شہید مسجد میں جن دنوں ہوتا تھا میں، تو وہ والد صاحب فوت ہو گئے. تو میں تعزیت کے لیے گیا ان لوگوں کے یہاں. تو وہاں مجھے پتا چلا کہ یہ بہت غصے والے تھے، اور ان کو کسی بات پر ایک دم غصہ آ گیا، غصے میں ان کا ہارٹ فیل ہو گیا. تو یہ اس میں پتہ نہیں غصے سے ہارٹ فیل بھی ہوتا ہے. تو یہ ان مانو کر وہ دنیا میں تو زندگی کی انتہا ہو گئی، اس کا بیچارے کا وقت پورا ہو گیا. اب خدا بہتر جانے اس کا غصہ جائز تھا ناجائز تھا یہ نہیں پتا. بعض اوقات جائز بات پر بھی غصہ آ جاتا ہے، اور غصہ آ گیا اور اس نے کوئی شریعت کی حد نہیں توڑی تو اس کو اس موت کو بری موت نہیں کہیں گے اپنے، کہ اس نے حد تو نافذ نہیں کی نا، کہ کوئی گالی دی، کسی کو مارا، غیبت کی، توڑ پھوڑ کر دی ناجائز طور پر. تو ایسا نہیں کہ خالی غصہ آ گیا اور اس کی روح ہارٹ فیل ہو گیا، تو گناہ گار نہیں ہے مانو کر. تو اللہ تعالیٰ اس کی بھی مغفرت فرمائے. تو وہ غصے کی انتہا جو ہے نا، اس کا تو کوئی چھیڑا ہے نہیں، سرا نہیں ہے. وہ غصے کی انتہا والا بعض اوقات خود مار کھا لیتا ہے، اور بعض اوقات وہ پھانسی کے پھندے میں لٹک جاتا ہے، وہ جیل کی کوٹڑی میں پڑ جاتا ہے. تو جیسا غصے والا، ایک غصے والا یہ کہ کسی نے اس کو مطلب چاٹا مارا تو بدلے میں اس کو رکھ کے اس نے گھوسا مارا تو اس کی نک سیر پھوڑ دی. تو یہ یوں اس کی انتہا ہوئی کہ وہ ناک سہلاتا ہوا ناک کٹوا کے چلا گیا غصے والا. اور دوسرا غصے والا تھا، اس نے ڈنڈا مارا اٹھا کر، تو اس کو پولیس پکڑ کے لے گئی، تو اس کو ڈنڈے پڑ رہے ہوں گے اندر، اور 2-4 سال کی قید ہو جائے گی. اور کسی کو غصہ آیا، اس کی انتہا وہ 2-4 سال تک نہیں، اس نے فائر کر کے کھوپڑی اڑا دی اس کی. اب پولیس لے گئے اس کو پکڑ کے، اور نتیجتاً اس کو پھانسی کے پھندے پہ لٹکا دیا. یہ اس کی یوں انتہا ہوئی. اب ہر ایک کی اپنی اپنی منزل ہوتی ہے، سب اپنی اپنی منزل کو پہنچتے ہیں. جو منزل پر نہیں پہنچے گا مرنے کے بعد، اگر رب ناراض ہوا تو اس کی منزل میں بتا چکا ہوں کہ وہ جہنم کا ایک دروازہ مخصوص ہے غصے والوں کے لیے، ان غصے والوں کے لیے جن کا غصہ کسی گناہ کے بعد ہی ٹھنڈا ہوتا ہو. تو وہ اس کی انتہا، اس میں اللہ ناراض ہوا تو اس میں داخل ہوگا. تو اس طرح مطلب یہ کہ غصے کی ابتدا اور انتہا ہوتی ہے. کہیں پڑھا تھا بابا، غصہ حماقت سے شروع ہو کر ندامت پر ختم ہوتا ہے. اس طرح کے ہیں اقوال احیاء العلوم وغیرہ میں. واقعی حماقت سے شروع ہوتا ہے یہ وہ غصہ کہ جو اپنے نفس کے لیے آئے اس کو کہہ سکتے ہیں. ہر غصہ حماقت نہیں ہوتا، عبادت نہیں ہوتا. مذموم اس کی میں نے مثال دی. مذموم غصہ جو ہے، غصہ عبادت بھی ہے، ضروری بھی ہے. اس کے بغیر تو وہ اسلام کی حدیں قائم نہیں ہوں گی. جلاد ہنس ہنس کر مجرم کی گردن نہیں کاٹے گا، اس کے اندر غیظ کی کیفیت پیدا ہوگی اور وہ اڑا دے گا ٹھک کر کے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جی میں حسنواز ڈیرہ الیار ڈسٹرکٹ جعفر آباد بلوچستان سے بات کر رہا ہوں. تو میں الحمدللہ تیسرا دن ہے آپ کا مذاکرہ اور آپ کی نورانی صورت دیکھ کر بالکل آپ کا شربتی دیدار پی رہا ہوں. تو میں الحمدللہ آپ سے بہت متاثر ہوں. آج آپ کا خاص کر غصے والا بیان سن کر جو ہے نا میرا دل باغ باغ ہو گیا ہے، اور میں انشاءاللہ آئندہ غصے سے توبہ کرتا ہوں. اور میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ میں معذوروں کے محکمے میں ایک کانسٹیبل ہوں ڈسیبل کوٹے میں. تو ہماری ڈیوٹی وغیرہ نہیں ہوتی ہے تو میں تقریباً بیٹھ کے تنخواہ کھاتا ہوں. 10-15 دن کے بعد چکر لگا کر آتا ہوں. آیا آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ میری تنخواہ حلال ہے یا حرام ہے؟ بابا دعاؤں میں یاد رکھیں اور مجھے دست شفقت فرمائیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ کانسٹیبل ہیں یہ، ٹھیک ہے نا؟ محکمہ معذور شاید جی، اس میں یہ کوئی کام کرتے ہیں. اب
اب یہ کہ 10-15 دن میں جانا ہوتا ہے، کوئی کام کی شاید نوعیت ایسی ہے، اللہ بہتر